وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ کسی نے پوسٹ بھیجی ہے اور اپنی طرف سے بڑے خلوص کے ساتھ بھیجی ہوگی اور دعائیں بھی دی ہیں، لیکن ذرا دیکھیے شیطان اپنا کام کیا کر رہا ہے۔ شیطان کے وار کے سمجھو میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں، اور جہاں جہاں تک یہ میری آواز پہنچے کہ کس طرح شیطان اپنے کام میں لگا ہوا ہے اور انسانوں کو کس طرح اس نے کھلونا بنایا ہوا ہے اور کس طرح اسلام کے نام پر وہ اسلام سے دور کر رہا ہے۔ اس پوسٹ کے اندر دعا دی گئی ہے کہ اے مالک کائنات، اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طفیل ہم کو جہنم کی آگ، قبر کے عذاب اور شرک سے محفوظ فرمانا۔ بتائیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے محفوظ فرمائے؟ بلکہ یہ شرک تو جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دو واجب کرنے والی چیزیں ہیں، واجب ہوتا ہے لازم کر دینے والی چیزیں ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون سی چیزیں یا رسول اللہ واجب کرنے والی؟ فرمایا جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا جہنم اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جنت اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایسا طریقہ ہے دعا مانگنے کا جو پورے قرآن میں نہیں ہے۔ الحمدللہ کی بسم اللہ سے لے کر والناس تک کوئی ایک دعا بھی آپ کو اس طرح نہیں ملے گی کہ کسی نبی نے یا کسی اللہ کے نیک بندے نے کوئی دعا مانگی ہو اس طرح واسطے وسیلے کے ساتھ، بلکہ اس کو شرک کہا گیا ہے۔ اور صحیح واسطہ وسیلہ یہ ہے کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے پکارو۔ دیکھیے ان کو یقین نہیں آ رہا اپنے مالک اور خالق کی بات کے اوپر۔ یہ کہتے ہیں ہاں نام سے پکاریں گے لیکن اللہ کے نام سے نہیں، یہ کوئی اور نام ہے جس کا صدقہ اور وسیلہ دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اس کو سنتا ہے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے جتنی دعائیں مانگی ہیں یا صحابہ کو سکھائی ہیں، بے شمار دعائیں ہیں، اور وہ دعائیں جو ہے نا اس چیز کا اظہار ہے کہ واقعی نبی علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اور کس طرح بندے کا ایک تعلق اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے ان دعاؤں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی نے سکھائی ہیں نبی علیہ السلام کو۔ تو باقی ایک اور طریقہ جو واسطے کا ہے وہ اپنے نیک اعمال کا ہے۔ بخاری روایت لائے ہیں، 3 آدمی تھے جو سفر پر تھے اور سخت طوفان کی وجہ سے غار کے اندر جب وہ بیٹھے تو اوپر سے ایک پتھر آیا اور غار کا دروازہ بند ہو گیا، یعنی منہ بند ہو گیا اس کا۔ تو تینوں نے آپس میں مشورہ کیا اب کس طرح اس پتھر کو ہٹائیں۔ کسی نے کسی اپنے عمل کو یاد کرو جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا، اس عمل کا واسطہ دو، یعنی کہ اللہ اس وقت میں نے یہ عمل کیا ہے صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے، تو میرا معبود ہے، یعنی اس وقت بھی میں تیرا ہی بندہ تھا، میں تجھے پکارتا تھا، اب بھی میں تجھے پکار رہا ہوں، ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا۔ تو ایک لمبی حدیث ہے، وہ آپ نے پڑھی ہوگی، تو اس میں تینوں نے اپنے اعمال کا، سابقہ اعمال کا واسطہ دیا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے تھے۔ تو یہ طریقہ ہے صدقہ اپنے عمل کا۔ باقی کسی دوسرے کے عمل کو سامنے لانا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ پر دونس ڈال رہے ہیں، کیونکہ جس نے بھی کوئی عمل کیا ہے کوئی اللہ پر احسان نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ کا اس کے اوپر احسان ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کو عمل کی توفیق ملی ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں بہنوں، یہ جو اس طرح دعا مانگنے کا طریقہ ہے یہ خالص مشرکانہ ہے، بلکہ اللہ کی بہت زیادہ توہین ہے اس کے اندر۔ اور شیطان نے کس طرح دیکھیے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت اور صحابہ اکرام کے ساتھ محبت اور عقیدت کی آڑ میں کتنا بڑا شرک اس نے کروا دیا ہے، کتنا بڑا شرک اس نے کروا دیا ہے۔ اس شرک کی وجہ سے تو جہنم واجب ہو جائے گی۔ شرک کے ذریعے اللہ کو پکارو گے اور شرک کر کے کہو گے یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، اور شرک اللہ کو گالی ہے، یعنی کسی کو گالی دے کے کوئی چیز دنیاوی میں طور پر تجربہ کر کے دیکھ لو، کسی سے کوئی چیز مانگنے جا رہے اس کو پہلے گالی دو اور پھر ذرا مانگو، دیکھنا کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ اور اللہ جو غیرت کا رب ہے، جو سب سے زیادہ غیور مالک ہے، اور اس نے بتایا بھی ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کا جواب دیتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری اس عبادت کا، یہ پکار اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو پکارو گے اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے تو یہ کسی اور کی عبادت ہے۔ بڑا ظلم کیا ہے ہمارے ان مولوی لوگوں نے، بڑے بڑے مفسرین گزرے ہیں، لیکن کس طریقے سے انہوں نے
قرآن کی دعوت کا رخ پھیر دیا، اور توحید کی پہلی آیت جو قرآن کے اندر آئی ہے سورہ فاتحہ کے اندر، وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد براہ راست اللہ کو پکارنا ہے۔ لیکن محمود الحسن صاحب جو پہلے فارغ التحصیل ہیں دیوبند کے، قاسم نانوتوی کے شاگرد اور دیوبندیوں کی چوٹی کے علماء میں سے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ بالکل صحیح لکھا، لیکن حاشیے پہ لکھا کہ اللہ کے نیک بندوں کو واسطہ رحمت الہی سمجھ کر غیر مستقل جانتے، اگر ان کو بھی پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا۔ دیکھیے کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ بندوں کو پکارنا اللہ کو پکارنا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں بندوں کو سجدہ اللہ کو سجدہ ہے، تو بندوں کی بندگی اللہ کی بندگی کیسے ہو گئی؟ اسی طرح یہ جو توحید کے نام پر اٹھے تھے، یہ جن کو پنج پھیری کہا جاتا ہے، اشاعت و توحید و سنت والے، انہوں نے بھی غلام اللہ صاحب نے جوہر القرآن کے مقدمے کے اندر لکھ دیا کہ یہ صدقے کے ساتھ مانگنا تو صحیح نہیں ہے، لیکن بحرمت رسول مانگو تو جائز ہے، لیکن الفاظ بدلی کر کے چیز وہی رکھی۔ تو اس انداز سے یہ شرک پھیلایا ہے انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے بچائے اور شرک کی پہچان اللہ تعالیٰ کرائے، کیونکہ شرک ایسی بری بلا ہے میرے بھائیوں بہنوں کہ شرک اگر عقیدے کے اندر رہ گیا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا، بلکہ منہ کے اوپر دے مارا جاتا ہے۔ نمازیں، حج، عمرے، پوری زندگی کی تبلیغ، جہاد اور خدمت خلق، والدین کی خدمت اور خیراتیں سب منہ کے اوپر دے ماری جاتی ہیں۔ اگر ایک شرک کا بال کا کونا بھی آپ کے عقیدے کے اندر شرک کا رہ گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر آپ کو رہنا پڑے گا۔ لہذا شرک سے بالکل توبہ کرنی ہے، نفرت اور بیزاری کا اعلان کرنا ہے، اور شرک کرنے والے اور پھیلانے والے جتنے یہ مولوی حضرات ہیں یا جو بھی ہیں، یہ علماء دین نہیں ہیں، یہ علماء اکرام نہیں ہیں، اب یہ علماء سو ہیں۔ یہ شرک پھیلانے والے جو ہیں یہ انبیاء کے وارث کبھی نہیں ہو سکتے ہیں، جو دین کو بیچتے بھی ہیں، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے اور دین کا کاروبار انہوں نے ایک بزنس کے طور پر بنایا ہوا تھا۔ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا، ان کو اپنا امام ماننا، چاہے جمعے کی صلاۃ ہو، عید کی ہو، جو بھی ان کے پیچھے صلاۃ پڑھے گا، ان کو اپنا امام مانے گا، وہ اللہ کے دین کا بالکل باغی ہے، کلمے کا انکاری ہے اور عقیدے کی خرابی کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔